اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نواز شریف پاکستان 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، اور 21 اکتوبر کو آنے سے پہلے وہ کن کن ممالک کا دورہ کریں گے، ان ممالک کا دورہ کرنے میں ان کی ملاقاتیں کس سے ہوں گی اور ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوگا، یہ بتاؤں گا۔ پاکستان واپس آ کر وہ کیا بیانیہ عوام کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے استعمال کریں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ یہ بیانیہ جو ہے آپ چھوڑ دیں، ختم کر دیں، سابق اسٹیبلشمنٹ کے خلاف والا، اس پہ وہ کس حد تک مانے اور کس حد تک انہوں نے انکار کر دیا، اور آ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بیانیہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں۔ آج میں یہ سب آپ کو اپنے پروگرام میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کی ڈیٹ طے ہو چکی ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے لاہور لینڈ کرنا ہے۔ ایک 10 لاکھ لوگوں کا ٹاسک رکھا گیا ہے، پوری مسلم لیگ نون کو متحرک کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں، کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ اچھا، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، تو اس نے جو ہے مسلم لیگ نون کو بہت ڈیمیج کیا ہے، تو اس ڈیمیج کو ختم کرنے کے حوالے سے، عوام کو ریلیف کی نوید دینے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر سے پہلے، یعنی کہ آج سے کچھ چند دن بعد، وہ سیدھا قطر جائیں گے۔ قطر میں شاہ قطر سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات شیڈول ہو چکی ہے، اور اس ملاقات میں وہ یہ طے کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جب وہ پاکستان چلے جائیں گے اور آئندہ انتخابات میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو قطر جو ہے وہ کیا انویسٹمنٹ پاکستان کو دے گا کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ یہی عمل وہ یو اے ای میں بھی دہرائیں گے جا کے، اور یہی عمل وہ سعودی عرب کے ایم بی ایس سے مل کے بھی دہرائیں گے۔ اور ان 3 ممالک سے ملاقاتوں کے بعد، وعدوں کے بعد، معاہدوں کے بعد، یعنی کہ زبانی معاہدے، اس کے بعد وہ جو ہے پاکستان تشریف لائیں گے، اور پاکستان میں آ کر جلسے جلوسوں میں پاکستانی معیشت کی بہتری کی طرف لے جانے کے اپنے اقدامات پر جلسے جلوس کریں گے اور عوام کو متحرک کریں گے۔ اسی دوران میں الیکشن آ جائے گا۔ الیکشن جب آئے گا تو اس کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیانیہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہیں کہنے گئے تھے نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب نے اس پر صریحاً انکار کر دیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ کام کا نواز شریف صاحب نے ایک جج جو ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے حوالے سے تو شہباز شریف کی بات تقریباً مان لی ہے کہ وہ ان کے حوالے سے، کیونکہ وہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، تو ان کے حوالے سے وہ اپنا بیانیہ ان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ جبکہ قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے، اور جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عظمت سعید کھوسہ کے حوالے سے، نہ صرف وہ یہ سخت بیانیہ رکھیں گے عوام میں، بلکہ اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن گئے تو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کیس چلانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میری بات چیت ہو چکی ہے اور میں واپس بھی جاؤں گا، اور یہ بیانیہ بھی یہی چلے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور بے فکر رہیں۔ ابھی تک کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے۔ کل کلاں کو کوئی اور تبدیل نہ ہو جائے یا کوئی اور بات نہ سامنے آ جائے، اگر کوئی آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔